وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری فرمائے آپ پر احسان، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور استقامت دے آپ کو سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کر دے اللہ آپ کی مدد بالکل ڈٹ کر۔ نصر عزیز کے معنی جیسے ایک زوراور آدمی امداد کرتا ہو۔ امداد دو آدمی کرتے ہیں، ایک وہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، دوسرا وہ شخص امداد کرتا ہے جس کے پاس طاقت اور توانائی پوری ہو۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی مدد کر دے اللہ تعالی، مدد ڈٹ کر، زوراور اور غالب کی مدد۔ یہ چار نعمتیں آپ کو عطا کی گئی اس صبر پر جو حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا ہے۔ جیسے ایک اعلیٰ صلاحیتوں کے مظاہرہ کرنے پر بادشاہ وقت اپنے کمانڈر ان چیف اور امیر الجیوش کو انعام دیتا ہے، تو فرمایا کہ ایک تو آپ کی مغفرت کا اعلان ہے، دوسری آپ پر اتمام نعمت کا اعلان ہے، تیسری آپ کے لیے استقامت ہدایت کا اعلان ہے، اور چوتھی آپ کی نصرت کا اعلان ہے۔ چار نعمتیں حق تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، مسلمان بہت پریشان تھے، خاص کر اس شرط کو سن کر کہ اگر کوئی مکہ میں کافر مسلمان ہوا مدینہ گیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے والا مکے والوں سے جا ملا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ ہمارا آدمی جو مکہ جائے گا مرتد ہو کہ ہم اس کو کیا کریں گے، ہمارے کس کام میں، اور جو ان کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکالے گا۔ آیت سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ بعض مشائخ اور اساتذہ جن کے بعض افعال شاید ایک قابل شاگرد کے لیے بھی ناقابل فہم ہو، اگر اس پر صبر و استقامت کے ساتھ اسے برداشت کر لیا جائے تو انجام کار اللہ اس کی سعادت کا سبب بنا دے گا۔ اس کی ایک مثال مولانا عبید اللہ نے کہا ہے، مولانا عبید اللہ پنجابی سیالکوٹی جس کو سندھی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے دہلی میں ڈاکٹر انصاری کے گھر پر شیخ الہند نے حکم دیا کہ کابل پہنچو۔ کہا میرے لیے یہ اعلان ایسا تھا جیسے آسمان سے مجھ پر بجلی گری، کیونکہ نہ میں وہاں کی زبان جانتا تھا، نہ میں وہاں کے ماحول سے واقف تھا، اور میرے لیے ایک اجنبی اور غیر مانوس قسم کا ماحول تھا، لیکن حضرت الشیخ کا حکم تھا، سر آنکھوں پر میں کابل روانہ ہو گیا۔ غم اور افکار میں ڈوبا ہوا جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک زبردست قسم کا انتظام پہلے سے منتشر پڑا ہے، اور حضرت کا ایک معتمد چاہیے تھا جو اس کو یکجا کر لے، کام پہلے سے ہو چکا ہے۔ کہا حضرت شیخ الہند کی بصیرت اور سیاسی تدبر کا میں کابل میں معترف ہو گیا۔ حضرت اقدس سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بھر میں اپنی ماں سے روٹی نہیں مانگی، باپ سے کبھی عیدی نہیں مانگی، اور ڈاکٹر سے اور حکیم سے کبھی میں نے دوا طلب نہیں کی، ایسے موحد تھے۔ لیکن شیخ سے جب میں بیعت ہوا اور مجھے انہوں نے خلافت دی، اور محمود نے آ کر فریاد سنائی کہ ہندوستان اس طرح جھگڑوں سے نہیں ٹھیک ہوگا، وہاں بہت ہندو ہے، کب تک میں ماروں گا ان کو، اس کے لیے تو کوئی شریعت کا کام ہونا چاہیے۔ تو کہا شیخ نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ لاہور وہاں بیٹھو، اور دوسری بات یہ کہی کہ لاہور میں صبح سے شام تک بھیک مانگو، لوگوں سے باقاعدہ ہاتھ ایسا کر کے کہ دو آنے چار آنے، خدا کے لیے کچھ دو، اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے سارے تقسیم کر دو لوگوں میں، خود اس میں سے کھانا نہیں، تیرے کھانے کا انتظام اللہ کرے گا۔ کہا میں حجویر غزنی کے راستے میں، میں حجویر سے لاہور تک جو آیا تو شدید بخار تھا مجھے غم کی وجہ سے، مجھے لوگوں سے مانگنا نہیں آتا تھا،
لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کے حکم کے مطابق وہی کام شروع کیا جو حضرت نے کہا تھا تو مجھے پتہ چلتا کہ وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگی جا رہی تھی، وہ لاہور کے ہندوؤں کو دبادب مسلمان کرنا تھا۔ کہ جس جگہ میں نے بھیک مانگی وہاں واپس ہی آ کر دیکھا 100-150 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اسی میں تو لوگ مارے گئے کہ اساتذہ اور مشائخ کی باتیں نہیں سمجھتے اور دشمن ہو جاتے اور پراپیگنڈے کر لیتے ہیں اور تباہ و برباد دونوں جہانوں میں رسوا ہو جاتے ہیں، دونوں جہانوں میں رسوا ہو۔ اس لیے کوئی بھی اپنے استاذ کا قائم مقام نہیں بنتا، نہ اتنا صبر ہے، نہ وہ شکر ہے، نہ وہ صلاحیت ہے۔ ہر شخص ایک نیا راستہ پکڑتا ہے، اور نہ محقق شدی نہ دانشمند چار پائے برو کتابیں چل۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں۔ دیکھو ذرا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھے وہ لوگ ایمان در ایمان میں۔ ایمان تو پہلے سے تھا، کیفیات اور مضبوط ہو گئی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس لشکر ہیں آسمان و زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اے اللہ علم و حکمت والے۔ سب کچھ ہے لیکن اس وقت استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی پوری قدرت اور طاقت موجود ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے طالبان کو میدان میں تڑپا رہا، اور ان کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے آنسو بہا رہا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ داخل کر دے مسلمان مرد عورتوں کو جنات، جنتوں میں جنہوں نے شہید ہونا تھا، تجری من تحت الانہار، کہ جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے گناہ۔ توبہ استغفار اور رونے اور واویلے سے گناہ دور ہو رہا ہے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں کامیابی بڑی۔ سبحان اللہ۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور سزا دے منافق مرد اور عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مرد اور عورتوں کو۔ منافق کو مشرک سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ اپنے گھر کا جو مخالف ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو نقصان دوسروں سے بعد میں اور اپنوں سے پہلے پہنچ جائے گا۔ تو منافق اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن دل میں اس کا کفر ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مار آستین، مار آستین۔ مسلمانوں کی جتنی تاریخ آپ دیکھیں گے، انہیں شکست اس وقت ہوئی ہے جب ان کے اندر مار آستین پیدا ہوئی۔